ہاں بھائی، عید کیسی گزری پھر تمہاری؟ مسنگ پرسنز ہیں، ان کے لواحقین کراچی اور کوئٹہ کی سڑکوں پر حکومت سے، ریاست سے جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی کیا عید جب ان کے پیارے جو ہیں وہ ہمارے اداروں نے، ریاستی اداروں نے اٹھا لیے ہیں۔ یہ ہرگز پاکستان فوج کی یا پاکستان کی روایت نہیں تھی۔ جب کھول اترا تو ظاہر ہوا پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں۔ ہاں بھائی، عید کیسی گزری پھر تمہاری؟ عید یار کس طرح گزرنی تھی جب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جو مسنگ پرسنز ہیں، ان کے لواحقین کراچی اور کوئٹہ کی سڑکوں پر حکومت سے، ریاست سے جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی کیا عید جب ان کے پیارے جو ہیں وہ ہمارے اداروں نے، ریاستی اداروں نے اٹھا لیے ہیں۔ تو یہ ہر سال کل بھی اس طرح ہوا، جو پہلا دن گزرا ہے اس میں کئی بلوچی اور سندھی اور اس طرح جتنے باقی مسنگ پرسنز ہیں جن کو ریاست نے غائب کیا، وہ لوگ کئی سالوں سے جو ہے وہ عید کا پہلا دن کراچی اور کوئٹہ کی سڑکوں پہ کبھی حکومتی اداروں کے سامنے احتجاج کرتے، کبھی پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ تو جب یہ پتہ ہو کہ اپنے پیارے ہی نہیں ہیں تو خوشی کے دن کیا ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کسی کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو عید کیا ہے ان کے لیے، تو روز ہی جو ہے وہ قہر کا دن ہے۔ بھائی یہ تو پاکستان کا جو قانون اور آئین وہ ریاستی اداروں کو ہی حق دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی ڈسٹرپشن پیدا کر رہا ہے تو وہ اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل کوئی حق نہیں دیتا، 100% کوئی حق نہیں دیتا۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تو اس بات کی جو ہے وہ بولتا ہے کہ آرٹیکل 9 جو ہے اس کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کی جو آزادی ہے اس کو آپ سلب نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کے بغیر آپ کسی کو قید و بند میں نہیں رکھ سکتے۔ لیکن یہاں کیا دیکھا گیا کہ ریاستی ادارے بغیر کسی تفتیش کے، بغیر یہاں کے سویلین اتھارٹیز کو یا پولیس کو انفارم کیے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر آگے پیش بھی نہیں کرتے مجسٹریٹ کے سامنے۔ اگر تو ان کا قصور ہے تو آگے ہی آرٹیکل 10 اس بات کی بات کرتا ہے کہ اگر ایک شخص کو اٹھا لیا گیا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ لیکن یہاں کیا دیکھا گیا ہے کہ یہاں جب اٹھایا جاتا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے تو کئی سال جو ہے ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں ہوتا۔ لواحقین تھک جاتے ہیں ڈھونڈ کے، یا ان کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی لاش بھی دے دو تو ان کی لاش تک نہیں دی جاتی اور بتایا تک نہیں جاتا کہاں ہے۔ تو یہ تو کھلم کھلا پاکستان کے آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 جس کا مطلب پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے، اور یہ آئین شکنی ہے، اور یہ ہرگز ریاست کی طرف سے کچھ جو ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف جنگ نہیں، بلکہ ریاست کی طرف سے، ریاستی اداروں کی طرف سے کڈنیپنگ ہے اور وائلیشن ہے، اور اس کو تو سیدھا کہا جاتا ہے کہ یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے جو ایسے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا۔ چلو بھائی، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کسی کو اس طرح جبری طور پہ مشتہ کرنا آئین کے برخلاف ہے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ پاکستان آرمی اور ایجنسیاں اس کے پیچھے ہیں؟ یہ کئی ثبوت اس کے آ چکے ہیں۔ تم وہ کیس دیکھو جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے محبت شاہ کیس میں، اس میں یہ صاف سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں اور فوج جو ہے وہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جنرل مشرف، میں زیادہ اور ایگزامپلس نہیں دوں گا کیونکہ وہ ایگزامپل دیں گے تو کہیں گے کہ آپ ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں، لیکن جنرل مشرف کی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو اپنے لوگ جو ہیں وہ پیسوں کے عوض باہر بھیجے وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا، ان کو اٹھایا اور جہاز بھر کے کبھی افغانستان، ان کو جو بگرام بیس جو جس سے کل تھوڑے دن پہلے امریکہ اڑ گیا اس میں ان کو رکھا گیا اور اسی طرح امریکہ بھجوایا گیا۔ تو یہ جب ایک جنرل جو پاکستان کا جو ہے وہ SSG کا بھی رہ چکا ہے، پاکستان کا آرمی چیف اور طاقتور ترین جو ہے وہ آدمی ڈکٹیٹر رہ چکا ہے، جب وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کے تو صاف ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے ریاستی ادارے انوالو ہیں۔ چلو یار، اگر ریاستی ادارے میں انوالو ہیں تو یہ ایک نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ اس طرح کے مسائل میں اگر اس طرح کا ایک سخت قدم اٹھایا بھی جا رہا تو اس میں ایسا کون سا؟ ہرگز یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ اگر ہوتا تو مجھے بتاؤ کہ 2003 سے پہلے یا وار آن ٹیرر سے پہلے کیوں جو یہ انفورس ڈس اپیرنس ہیں اس کے واقعات کم ہیں۔ یہ ہماری فوج نے جو ہے یہ CIA سے چیز کاپی کی ہے، انسیڈنٹلی ان میں آ گئی ہے۔ یہ ٹول ہے تاکہ پریشر مینٹین کیا جا سکے عوام کے اوپر۔ یہ 2003 کے بعد جب CIA جو تھا وہ افغانستان میں اور باقی ملکوں میں
لوگوں کو اٹھا اٹھا کے بگرام بیس گوانتانامو میں بھیجتا تھا اور ان کو جبری طور پہ گمشدہ کرتا تھا، تو ہماری فوج کیونکہ ان کی الائے تھی تو ہماری فوج نے ان سے یہ چیز سیکھ لی ہے اور اس کو نیشنل سیکیورٹی کا نام دے لیا ہے۔ ہرگز یہ نیشنل سیکیورٹی کا نام نہیں ہے، یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے پبلک فیئر ڈالا جا سکے۔ آج میں اور تم بھی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں اٹھا نہ لیا جائے، تو اور ہمیں لا بھی جو ہے وہ نہیں، پراپر پروسیس آف لا سے بھی نہیں گزارا جائے گا۔ تو یہ تو میں تو اس کو کہوں گا یہ سامراجی امریکہ کی جو ہے وہ صرف ہم نے جو ایک ٹول ہے، ٹول آف وائلنس ہے، اس کو کاپی کیا۔ یہ ہرگز پاکستان فوج کی یا پاکستان کی روایت نہیں تھی، اور 2003 سے پہلے اس کے کیسز بڑے کم ہیں۔ یہ وار آن ٹیرر کے بعد جو ہے اس میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ یار فوج کا ویسے دیکھا جائے اس میں کیا قصور ہے؟ ان کا تو یہ پیشہ بن چکا ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، یہ جو فوج ہے اور اس کے جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں وہ پیشہ ور بن چکے ہیں۔ میں احمد فراز کی نظم سے کچھ مصرے لے کر تمہیں بات اس کا جواب دوں گا کہ آج تم نے سرحد سے پنجاب و مہران تک یہ مقتل سجائے ہیں کیوں غازیو؟ یہ اتنی غارت گیری کس کی ایما پہ ہے؟ کس کے آگے سرنگو ہو غازیو؟ جب خول اترا تو ظاہر ہوا پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں۔